آج ایک تہلکہ خیز پریس کانفرنس نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں جیسے ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے حوالے سے کچھ ایسے سنگین انکشافات سامنے آئے ہیں جو صرف ان کی ذاتی سلامتی کا معاملہ نہیں بلکہ پورے نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور بات شروع ہوئی اس سب سے دھماکہ خیز الزام کے ساتھ جو سیدھا ریاست پر لگایا گیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی معمولی غفلت یا کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا جرم ہے اور اس کی ذمہ دار ریاست ہے۔ تو آخر یہ الزام ہے کیا؟ پریس کانفرنس کرنے والوں نے اسے ایک انتہائی سنگین نام دیا ہے، طبی دہشت گردی۔ جی ہاں، یہ کوئی عام غفلت کا الزام نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جیل میں عمران خان کی صحت کے ساتھ جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اب اس طبی دہشت گردی سے ان کی مراد کیا ہے؟ دیکھیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک قیدی جو کہ ملک کا سابق وزیر اعظم بھی ہے، اس کی صحت کو دانستہ طور پر نظر انداز کیا گیا، علاج میں جان بوجھ کر تاخیر کی گئی اور اسے اس نہج پر پہنچا دیا گیا جہاں ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ وہ کون سے واقعات تھے جن کی بنیاد پر اتنا بڑا، اتنا سنگین الزام عائد کیا جا رہا ہے؟ اس کہانی کا سب سے تشویشناک پہلو ان کی بینائی سے جڑا ہوا ہے۔ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ان کی ٹیم نے واقعات کی ایک پوری ٹائم لائن سامنے رکھی ہے جو مبینہ طبی غفلت کی انتہائی تشویشناک تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ ٹائم لائن بتاتی ہے کہ نومبر میں آنکھ کی تکلیف شروع ہوئی لیکن علاج صرف آئی ڈراپس تک محدود رہا، کوئی اسپیشلسٹ نہیں بلایا گیا۔ دسمبر آتے آتے ان کی دائیں آنکھ کی بینائی بقول ان کے مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ جب صورتحال حد سے زیادہ بگڑی تو 16 جنوری کو جیل ایڈمنسٹریٹر کو تو بدل دیا گیا لیکن پھر بھی ڈاکٹر کو بلانے میں مزید 10 دن لگ گئے۔ آخرکار جنوری کے آخر میں ایک انجیکشن دیا گیا۔ اور اس تاخیر سے کیے گئے علاج کا نتیجہ؟ ان کے مطابق بینائی صرف 10 سے 15% بحال ہوئی ہے، جس کا مطلب بھی صرف روشنی کا احساس ہے، بصارت نہیں۔ یہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ پریس کانفرنس میں واضح طور پر کچھ اداروں اور کچھ لوگوں کی طرف انگلی اٹھائی گئی ہے۔ جی، پریس کانفرنس میں صرف مبہم الزامات نہیں تھے بلکہ کھل کر نام لیے گئے ہیں کہ صورتحال کا ذمہ دار کون کون ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا الزام تو سیدھا ریاست پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی انفرادی غفلت نہیں بلکہ یہ ریاستی سطح پر کیا گیا ایک عمل ہے۔ دوسرا نام اڈیالہ جیل کے سابق ایڈمنسٹریٹر عبدالغفور انجم کا لیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے خود انہیں اپنے مجرم کے طور پر شناخت کیا ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ دائر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور تیسرا الزام عدلیہ پر ہے، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ پر۔ ان کے مطابق 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور اپیلوں پر سماعت ہی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی قید لمبی ہو رہی ہے بلکہ وہ ان خطرناک حالات میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اچھا، ان سنگین الزامات کے بعد ظاہر ہے کچھ فوری اور واضح مطالبات بھی سامنے رکھے گئے ہیں۔ تو ان کے 4 بڑے مطالبات ہیں۔ پہلا، اپنی پسند کے اور قابل اعتماد ڈاکٹروں سے فوری اور مکمل میڈیکل چیک اپ۔ دوسرا، ذمہ دار جیل ایڈمنسٹریٹر کے خلاف سیدھی FIR کا اندراج۔ تیسرا، تمام زیر التوا کیسز کی فوری سماعت۔ اور چوتھا، سب سے اہم مطالبہ، عمران خان کی فوری رہائی۔ اور اپنے موقف کو اس ایک جملے سے واضح کر دیا گیا کہ رہائی عمران خان کا حق ہے اور انہیں مزید 1 دن بھی جیل میں رکھنا پوری قوم کے خلاف ایک جرم سمجھا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں اس پورے معاملے کو صرف ایک فرد کی صحت سے کہیں آگے بڑھا کر ایک قومی بحران کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہاں ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پوری ریاستی مشینری کی توجہ صرف ایک شخص کو جیل میں رکھنے، اس کی ملاقاتیں روکنے اور عدالتی کارروائی میں تاخیر پر لگی ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف ان کے مطابق ملک معاشی تباہی، قومی سلامتی کے خطرات اور بڑھتے ہوئے قرضوں جیسے حقیقی بحرانوں سے دوچار ہے۔ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے انہوں نے 80,000 ارب روپے کے قومی قرضے کا ذکر بھی کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ اصل بحران کتنا بڑا ہے جسے مبینہ طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں ایک واضح وارننگ بھی دی گئی ہے۔ کہا گیا کہ اگر عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو عوام، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے لوگ، اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلیں گے اور پھر اس کے نتائج کی ذمہ داری اداروں پر عائد ہوگی۔ یہ الزامات اور یہ مطالبات اپنی جگہ، لیکن یہ پورا معاملہ ایک بہت بڑا سوال پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم کی صحت کے گرد گھومتی یہ کہانی
क्या ये सिर्फ एक तिब्बी गफलत का मामला है या ये मुल्क के पूरे सियासी मुस्तकबिल की सिमत पर भी एक गहरा सवालिया निशान है?